جی ناظرین، ایک مختصر بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آج ہمارا جو پروگرام کا ٹاپک رہے گا وہ ہوگا خودکشی حرام کیوں ہے۔ بات کریں گے اس کی ہم حقیقی وجوہات پہ بھی، اور جو اس کی جسے آپ کہتے ہیں کہ نفسیاتی وجوہات ہیں اس کے اوپر بھی، یعنی کہ ہر اسپیکٹ سے ہم اس پر بات چیت کریں گے، اور اسلام میں اس کی کیا اس کو کس طرح سے تفصیل اس کی بیان کی گئی ہے، کیوں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے کیا وجوہات ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خودکشی کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن ظاہر ہے اس کی اور بھی بہت ساری جو حقائق ہیں، بہت سارے پہلو ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ سے بھی بات چیت ہوتی رہے گی، آپ کے لیے ہماری فون کالز جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر جو ہے اس بات پر ڈسکس کر سکتے ہیں۔ خودکشی کے جو بنیاد جو لغوی معنی ہے وہ آپ کو بتاتی جاؤں، اس کا مطلب یہ ہے خود کو ہلاک کرنا، یعنی اپنے آپ کو جان بوجھ کر کسی مشکل سے تنگ آ کر، کسی پریشانی سے تنگ آ کر موت کے حوالے کر دینا۔ اور ہمارے مذہب میں، اسلام میں، یعنی کہ خودکشی کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور سب سے بڑی ہم اس کی وجوہات پر بھی ڈسکس کریں گے، اللہ تعالیٰ نے خودکشی کے بارے میں کیا فرمایا اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور جی علی بھائی، آج کا ذرا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بڑا سینسٹیو سا ٹاپک ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ نفسیات سے بھی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ خیالات سے بھی ہے، اور اس کا تعلق ہمارے رہن سہن کے طریقوں سے بھی ہے، اور کتنا ہم اسلام سے دور ہٹ گئے ہیں اس کا تعلق اس سے بھی ہے۔ درست کہا، اور مطلب نفسیاتی جو پہلو ہیں اس کے وہ تمام معاملات تو اس سائٹ پہ چلے جائیں گے جو کہ خودکشی کرنے پر آمادہ کرتے ہیں انسان کو، اسکاتے ہیں۔ مطلب ایسی نوبت کیوں آئی کہ انسان نے خودکشی کر لی، یہ اس کے نفسیاتی مراحل ہیں کہ آیا کیا اسٹریس میں تھا انسان، آیا اس کا طور طریقہ کیا ہے، کس معاملات میں اس نے زندگی گزاری ہے، کن جو ہے وہ حالات میں وہ پروان چڑھا ہے، ماحول کیا تھا۔ یہ تو اسباب، علل و اسباب رہیں گے اس کے خودکشی کرنے پر آمادہ ہونے کیوں ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسری سائیڈ ہے کہ خودکشی حرام کیوں ہے۔ اگر ایک انسان کہتا ہے کہ جی میری جان تھی، میری مرضی، میں ختم کر لیتا ہوں، تو یہاں پر اسلام کیوں کہہ رہا ہے کہ حرام ہے، دیکھنا یہ ہوگا۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں نکل کے سامنے آئیں گی کہ اسلام نے اس کو حرام کیوں کہا۔ ہم شروع کریں گے، ہم جاتے ہیں خطبہ غدیر پہ چلتے ہیں جی۔ خطبہ غدیر میں ہم دیکھتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مولا علی کی بیعت کرا رہے ہیں، بیعت لے رہے ہیں، وہاں پر وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں؟ سب کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، بالکل، آپ ہمارے ماں باپ قربان۔ ایسے بہت اشارے اشارے ہیں کہ جہاں پر قرآن کے اندر بھی ہیں کہ ہم نے ان کے نفسوں کو ان چیزوں کے عوض لے لیا ہے، کہ اب چاہے مصیبتیں ہوں یا وہ شدائد ہوں، اس پر مومنین صبر کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے نفسوں کو اس کا بہترین بدل ہم دیں گے۔ تو ان چیزوں سے یہاں پر یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ مومن کا جو اپنا نفس ہے، جو اس کی اپنی زندگی ہے، جو اس کی اپنی جان ہے، وہ امانت خدا ہے، اور اس کو وہ خود سے ہلاک نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہر وہ چیز، چاہے اس کے اندر کسی بھی طرح کے نشے ہوں، ایسی بھی کوئی بھی چیز ہو جس سے اس کی جان کو ڈائریکٹلی فوراً موت واقع ہو رہی ہے یا گریجولی سلولی اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو حرام کے زمرے میں فقہا کہتے ہیں وہ حرام ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ جس سے تمہاری جان جا رہی ہے، جان جانے کا شبہ ہے، وہ چیز حرام ہے۔ تو اسی لیے ان معاملات کو حرام قرار دیا۔ اگر تم شراب نوشی کرو گے تمہارے پھیپھڑے گل جائیں گے، تمہارے گردے خراب ہو جائیں گے، خودکشی کی قسم، خودکشی سلولی ہوگی، ہو جائے گی۔ تمباکو نوشی بھی خودکشی کی ایک قسم ہے، تو وہ بھی ساری بات ہے، پھیپھڑے تو ختم کرتی ہے نا۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی ان تمام چیزوں سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی اپنی نفس و جان آپ کا نہیں ہے، خدا کیا دیا ہوا امانت ہے، ایک سڈن ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کو دیا ہے تاکہ آزمائے کہ آیا آپ فلاح پانے والے ہیں یا خسارہ اٹھانے والے ہیں، آیا آپ نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں لینے والے ہیں یا دائیں ہاتھ سے، آیا آپ چہرے پر سے گرد و غبار جھاڑ کے لبیک یا صاحب زمن کہہ کر اٹھنے والے ہیں، یا یہ کہنے والے کہ ہائے میں نے کیا کیا، میں کیوں پیدا ہی کیوں ہوا، یہ میں کدھر جا رہا ہوں، میں نے خسارہ اٹھایا، یا یہ کہنے والے کہ میں نے اس دنیا میں کہاں زندگی گزار دی، مجھے پتہ نہ چلا۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہوگا، معاملہ یہ ہے۔ تو خودکشی اسی لیے اسلام نے حرام قرار دی
کہ انسان کی اس کی اپنی نفس و جان کے اوپر اس کا اختیار خدا کا اختیار زیادہ ہے. اس کی تو یہ ہے کہ تم اس کو صحت مند بھی رکھو, تم اس کے لیے صفائی کا بھی انتظام رکھو. جب یہ کہا صفائی نفس ایمان ہے, نفس ایمان کیوں ہے؟ اور وہ یہ اللہ نے اپنی اتنی دی ہوئی امانت کے لیے جو ہے آپ کو بتایا کہ اس کا صحت کا بھی خیال رکھو, اپنی آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں صفائی کا بھی خیال رکھو. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جان اللہ نے دی ہے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی, اللہ نے اس کو حفاظت کرنے کے طریقے بھی آپ کو بتا دیے, کیونکہ اللہ کو وہ جان پیاری ہے آپ کی. اس نے خلق کیا ہے, بالکل وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے خلق 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے انسان سے. اس نے احسن تقوی بنایا ہے, اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ لوگ, پہلے کالر کو شامل کریں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد جی کو بلندے سے بول رہا ہوں. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جناب آپ کو علی مسیح صاحب کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ شہزادیوں کی باتیں سن رہا ہوں اور کول سنے ہیں, بیٹی کی باتیں سنی ہیں, تو خودکشی کیوں نہ. ہمیں بات یہ کہ یہ جان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے, اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اونچے درجے کے اوپر لیا جا سکتا ہے. جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے سورہ اہل بیت کی تابعداری میں آ جاتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے درجے کے اوپر نافذ کر دیتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے ہمارے لیے ایک مشغلہ بن جاتا ہے, ہمارے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کیا ہے اور شیطان کو اس کا مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری سائڈ میں کون آتے ہیں اور شیطان کی سائڈ میں کون آتے ہیں. کیونکہ شیطان اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور مومنوں کا کھلا دشمن ہے. یہ اس کو سچائی کے ذریعے سے مارا جا سکتا ہے, اس کو اچھے کام کرنے کے ذریعے سے ہرایا جا سکتا ہے. تو یہ سب شیطان کے کام ہے. خودکشی یہ شیطان کراتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ناشکرا ہو جاتا ہے, تو جب وہ مایوس ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس کو دھکیلتا ہے کہ تیری زندگی کا کیا فائدہ ہے کہ تو اپنے آپ کو ختم کر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو تیرے کوئی کام نہیں کیے. تو یہ شیطان بھڑکاتا ہے خودکشی کی طرف. تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی اور صبر کے ساتھ اہل بیت کا ساتھ دینا چاہیے اور شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پاک میں سب کچھ کر سکتا تھا, لیکن میں سوچا کہ میں ایک دوسرے کو لڑا کر ایک دوسرے کی زمائش کروں کہ میری سائڈ میں کون آتا ہے اور شیطان کی سائڈ میں کون جاتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں اور آپ دونوں کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ. جی بہت شکریہ, بہت آپ کی محبت, بہت آپ کی ہے آپ کے جذبات ہم تک پہنچتے ہیں. اور بالکل آپ نے صحیح کہا, انسان کا اپنا جسم جو ہے وہ زندگی اس کی ذاتی ملکیت ہے ہی نہیں ناظرین. اور جب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے تو یہ اسی کی امانت ہے اور ایسی نعمت ہے جو بقیہ تمام نعمتوں کے لیے اساس کی حیثیت رکھتی ہے. اگر آپ کی زندگی ہے, صحت ہے, تو باقی تمام نعمتیں جو ہیں وہ اس کو آپ وہ آپ کی اس نعمت کو فالو کرتی ہیں. اور اسی لیے اسلام نے جو ہے جسم و جان کے تحفظ کا حکم دیتے ہوئے تمام افراد معاشرہ کو اس امر کا پابند کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں خودکشی کے مرتکب نہ ہوں. اور جب اسلام کسی انسان کو خود اپنی جان تلف کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو اور فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے. اس یہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اپنے جسم و جان اور تمام اعضاء کی حفاظت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کر دی ہے. تو جی علی بھائی, یہ جیسے کہ ہمارے بزرگ محمد یعقوب صاحب نے بھی اس بات کی, یہ بڑی کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات تو ہے نہیں جو جس کو ہم نہ سمجھ سکیں. وہی میں نے بات کی نا کہ انسان, جیسے یعقوب صاحب نے بھی کہا کہ انسان کو پروردگار کی طرف سے جو زندگی ہے وہ ایک عطیہ ہے, گفٹ ہے, ایک تحفہ ہے. اور ظاہری بات ہے اس کا پھر بعد میں ایک پورا زندگی 4 دن کی کہتے ہیں مگر بہت ٹائم دیتا ہے, بڑی چھوٹ دیتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ انسان اپنی اصلاح کر لے اور خدا کی طرف جانے کی تیاری کرے. بار بار اس کو موقع دیا جاتا ہے, اپرچونیٹی دی جاتی ہے کہ وہ توبہ کرے اور اپنے معاملات کو صحیح کرے. اس کے لیے جو ہدایت کا بندوبست ہے وہ اس نے رکھا ہے, اس نے پے در پے ہادی بھیجے ہیں, اس نے پے در پے کتابیں نازل کی ہیں. اور انسان کو کبھی بھی اس نے جو ہے وہ گمراہی کے دلدل میں, اندھیرے میں نہیں چھوڑ دیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ یہ تو دیکھیں انڈیویجولی اگر آپ ایک انفرادی طور پر دیکھتے ہیں تو انسان کی زندگی ظاہری بات ہے جیسے ہم نے کہا کہ
اس کا جو نفس ہے وہ خدا کی امانت ہے، اور بہت ساری چیزوں سے اشارے ملتے ہیں کہ اس کا نفس اور اس کی جان پر خدا کی حاکمیت ہے، اور وہ اس کو تلف نہیں کر سکتا، نہ اس کو بیمار کر سکتا ہے، نہ اس کو گندہ رکھ سکتا ہے۔ ہر اس چیز سے جس سے کہ اس کی جان کے اوپر بات آ جائے وہ حرام قرار دی گئی ہے۔ اس کی صحت کا بھی اصول رکھے، اس کی نظریاتی جو معاملات ہیں اس حساب سے بھی، کیونکہ بالآخر جب ہم نے زندگی تمام کر دینی ہے تو خدا کو جواب دہ ہونا ہے، تو ہم نے کیا نظریات لے کر ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہماری کیا فکر ہے، ہماری کیا سوچ ہے، ہم نے کن کو فالو کیا ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ اس نے تمام ہادیوں کا بندوبست کیا، تمام چیزوں کا اتنا سب کچھ کیا، اس سے یہ چیز آشکارا ظاہر ہے کہ یہ جو زندگی ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے، جس کو ہم خلق کرنے پر خود سے قادر نہیں ہیں۔ ایک کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی کون صاحب، کہاں سے؟ محمد افضال جرمنی سے۔ جی محمد افضال صاحب خوش آمدید، فرمائیے۔ خودکشی جو ہے نا، جو یہی نہیں کہ انسان اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے، بلکہ اچھی سوچ کو ختم کرنا بھی خودکشی کے مترادف ہے۔ بے شک۔ جس طرح پاکستان انسانوں کی ایک سوچ تھی، ایک نظریے کے تحت بنا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے جنوں کا نظریہ حکومت کر رہا ہے۔ پاکستان میں ادارے بنے گئے عوام کی سہولت اور حفاظت کے لیے، اور جنہوں نے دبنگ قسم کے کمیشن بنا کر، یعنی کہ نارمل کمیشن بنائے جاتے ہیں اداروں کو شرم دلانے کے لیے، نہ کہ مطلب ہے کہ بس اللہ ہی حافظ ہے۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت اچھی بات کی۔ اور جو یہ بات ہو رہی ہے، دیکھیں اس کے بہت سارے مختلف پہلو ہیں۔ اگر ہم نے جیسے کہ خودکشی حرام کیوں ہے، اس کے اوپر ظاہری بات ہے طبیعی گفتگو میں ہم انفرادی طور پر انسان کا جو فعل ہے اس کے اوپر دیکھیں گے کہ آیا کہ اس کی نفس و جاں پر اس کی حاکمیت ہے یا نہیں ہے، تو یہ سارا معاملہ ہے۔ مگر اس کے اندر بہت سارے معاملات اور بھی ہیں، مطلب قوموں کی بھی خودکشیاں ہیں، اور تمام چیزیں ہیں کہ قومیں کس طرح خودکشی کرتی ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں کو جس طرح ہم نے کہا کہ اشرف المخلوقات خدا نے بنایا ہے، تو ایک بھیڑ چال میں فرق ہونا چاہیے نا۔ بھیڑ، دیکھیں بھیڑ چال کیوں کہتے ہیں، آپ دیکھیں میں اس کی چھوٹی سی مثال ایک پیش کروں اپنے ناظرین کی خدمت میں، کہ فرض کریں کہ جس سطح کے اوپر بھیڑوں کا ریوڑ چل رہا ہے وہ آگے سے ختم ہو رہی ہے اور آگے کھائی ہے، تو ایک گرے گی تو جو پہلی بھیڑ حرکت کرے گی اگر وہ یوں ہی جا کے چھلانگ لگاتی ہے، پچھلی بھیڑیں نہیں دیکھیں گی اس نے کیا کیا، وہ گئی کہاں۔ یہ بھیڑ چال ہے، پورا لشکر بھیڑوں کا پورا ریوڑ کود جائے گا۔ بالکل۔ تو بھیڑوں میں اور انسانوں میں فرق رکھا ہے خدا نے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ بھیڑ نہیں ہے، جانور میں اور اس میں باقاعدہ فرق رہنا چاہیے۔ مگر مسئلہ یہ ہے جب انسان پستی کی طرف آتا ہے، گرتا ہے، تو وہ بہت گہرائی میں چلا جاتا ہے، کیونکہ خدا نے اس کو بڑا افضل بنایا تھا۔ اب معاملہ سارا یہاں پر ہے۔ اب انسان کو دیکھنا ہی ہوگا کہ وہ اگر جیسے قوموں کی اگر آپ اس کے اوپر بات کریں کہ قوموں کی ایک کالر کو شامل کریں گے پہلے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹیا، موسوی صاحب آپ کی خدمت میں بھی بہت بہت سلام۔ خدا آپ لوگوں کو خوش رکھے، اپنے زبان میں رکھے، ہدایت چینل قائم رہے، اور اس کے ہمارے لیے تمام ہدایت ہے، تو ہم تو بہت کچھ سے سیکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اور جو ہم لوگ شرکا ہیں جو کہ آپ کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، ان سے بھی بہت کچھ معلوم ہوتا رہتا ہے، باقی باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ یہ لفظ خودکشی جو ہے کشتن سے بنا ہے، کشتن کے معنی ہے مارنا، جان لے لینا، تو خودکشی اپنے آپ کی جان لے لینا۔ آپ نے جتنی باتیں کہیں وہ سب کہیں، میں اس میں صرف ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ خودکشی خدا سے مکمل مایوسی کی علامت ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ نہیں ہے، یا یہ کہ وہ بالکل فضل نہیں کرے گا، بالکل مایوس ہو جاتا ہے، تب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں، اور یہ ظاہر بات ہے کہ شیطان جو ہے اس کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ زندگی بیکار ہے، میں اسے لے لوں۔ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ زندگی کا خود مالک نہیں تھا، وہ خود از خود نہیں آیا، اسے خدا مند عالم نے پیدا کیا۔
زندگی خداوند عالم کی عطا کرتا ہے، اور اس سے مایوس ہونا بھی بڑی غلط بات ہے. اسے فضل کرتے نہیں لگتی بات، نہ ہو اس سے مایوس امیدوار. کہ یہ انتہائی نا امیدی میں اس طریقے کے اقدام کرنا نہ جو ہے یہ خودکشی ہے، اور یہ خدا کی گویا نفی کرنا ہے، اور یہ انتہائی ناقابل معافی جرم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت خوبصورت بات کی جی. اور جو ہماری بات ہو رہی تھی مطلب کہ جس طرح ہم نے ایک مثال پیش کی، کوشش کی کہ اس سینیریو کو واضح کیا جائے، اس پکچر کو، کہ انسان میں اور جانور میں بنیادی طور پہ فرق ہونا چاہیے. بھیڑ چال کی ہم نے مثال دی. اب ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جب بات کرتے ہیں، جیسے کفار مکہ میں تھا، جب ان کے اوپر اسلام کو پیش کیا گیا تو وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد تو یہ کرتے آئے، ہماری رسمیں تو یہ ہیں. جیسے بھیڑ چال، یہ بھیڑ چال ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے آبا و اجداد گمراہ تھے، کافر تھے، تو مطلب وہ قیامت تک گمراہ ہی چلیں گے. انسان کو دیکھنا چاہیے نا، عقل انسان اور بھیڑ میں یہی تو فرق ہے نا، یہی پہ تو فرق یہی تو فرق ہے. جی بالکل. تو اب یہ خودکشی کرنے والی بات ہے کہ گمراہ لوگوں کے پیچھے چلنا اور اس گمراہی پر ڈٹے رہنا، یہ خودکشی ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ معاشرہ جہالت کا معاشرہ تھا، وہاں پر گمراہی تھی، ہدایت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اب الحمدللہ ہدایت آ چکی. انبیاء نے جو ہے وہ مطلب جو انبیاء کی تعلیمات تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کتاب کو بھیج دیا گیا، دین مکمل کر دیا. یہ نئی آنے والی کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے، ان تمام انبیاء کا ذکر بھی کر رہی ہے، ان کو یاد بھی کر رہی ہے. ان سے انبیاء ما سبق سے ان کی زندگیوں سے چیزیں لا کے تمہیں مثالیں بھی دے رہی ہے کہ ان کی بعض قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوئے تو یوں ہوا، ان کی قوموں کو سرگردانی بھگتنی پڑی تو اس وجہ سے ہوئی، دیکھو تم نہ کرنا، تم اس طرح خودکشی نہ کرنا، ان کے پیچھے نہ چلنا، ان راستوں پہ نہ چلنا. ہم نے ہدایت کے راستوں کو الگ کر دیا. ہدایت کا راستہ ہی الگ ہے. ہم نے ہدایت کے راستے کو روشن دلیل کے ساتھ مختص کر دیا. یہ برہان کے ساتھ ہے. ہدایت کا راستہ روشنی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے. سعود ہے اس میں اندر نہج ہے، اس کے اندر بات کرنے کی نہج ہے، اس کے اندر ہدایت کی نہج ہے. یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات جو ہے وہ ہم نے اس کو بنا دیا. اب یہ تمام معاملہ جب انسان دیکھتا ہے اور وہ زندگی کے تمام امور کو جانتا بھی ہے، اور یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود بھی اگر گمراہ راستوں کی طرف قدم بڑھائے، اپنی دنیاوی خواہشات کی وجہ سے، اپنے طمع کی وجہ سے، اپنے لالچ کی وجہ سے، اپنے نفس کی بدبختی اور اس کی ضلالت کی وجہ سے، اس کی شومی کی وجہ سے، تو یہ خودکشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک بہت بڑی خودکشی قوموں کی خودکشی ہوتی ہے. مطلب وہی بھیڑ چال میں کہ جی قوم ایک حکومت آتی ہے، اگر کچھ برا اقدام کر کے جاتی ہے، اس کے پیچھے والی آ کے اسی کو کنٹینیو کرتی ہے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ہماری عرب ریاستوں کے اندر ایک کے بعد ایک بادشاہ آتا ہے، وہ ان کی پالیسی چینج نہیں ہوتی. کتاب خدا کو وہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب خدا مانتے ہیں، مگر ان کا زندگی کے آئین اس کے مطابق نہیں ہے. زندگی کے اندر دستور کچھ اور ہے. مرنے کے بعد فاتحہ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. مگر جب وہ بادشاہت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوتا. وہاں پر چنگیز خان نظر آتا ہے کوئی حکومت کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہوگا. اگر ہم اس طرح سے چلیں گے تو ہم خود بھی خودکشی کریں گے اور اپنی پوری قوم کو بھی خودکشی کرائیں گے. تو یہاں پر جو قوموں کا وظیفہ مقرر ٹھہرے گا، قوموں کا وظیفہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو انسان رکھیں اور یہ کہ بھیڑ چال میں نہ ہیں. کیا کہیں گے سر؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اور خودکشی ایک اور بھی ڈسکشن میں خودکشی پہ پوائنٹ کو لانا چاہ رہی ہوں. خودکشی سے ساتھ ہم چلیں گے یہ جو خودکش جی ہاں جو بمبار، وہ بھی دیکھیں جیسے نقوی صاحب نے کہا نا، نقوی صاحب نے کہا کہ مایوس انسان کرتا ہے. مایوس انسان نہیں بلکہ اس کو دیکھیں کہ وہ ان کی سوچ ہی بدل دیتے ہیں. وہ مایوسی کی طرف سوچ نہیں جا رہی، وہ روشنی کی طرف بظاہر کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو دیکھیں اس کے اندر ایک نقطہ اور بھی لطیف ہے، بہت زیادہ لطیف نقطہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب کوئی مکتب دوسرے مکتب کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے نا، دلائل نہیں دے سکتا، برہان نہیں لا سکتا. تم دعویٰ کرتے ہو قرآن تمہارے پاس ہے، تم نے تو کہا حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ کافی ہے. آؤ پھر کتاب اللہ لاؤ، کتاب خدا لاؤ، بات کرو. جب وہاں پر اس کی تفسیر بیان نہیں کرتے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر متشابہات ہیں، محکمات ہیں، ناسخ و منسوخ ہیں. وہ آل محمد سے زیادہ کوئی نہیں جانتا.
وہ جانتے ہیں، وہ وارثان کتاب ہیں. جب ان کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور حسبنا کتاب اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی اجتماعی خودکشی ہے. بالکل. تو وہاں پر جب آ کر ڈھیر ہو جاتے ہیں اور اس کی توجیہ بیان نہیں کر سکتے، اس مکتب کو واضح نہیں کر سکتے جس آئیڈیالوجی پر ہیں، وہاں سے اس کا کچھ سراغ نہیں ملتا، تو خودکش بمبار تیار کرتے ہیں. بالکل. وہ کیا کرتا ہے، جا کے 100 لوگ مار دیے، یہ بہت بڑا کام کر دیا. قومیں اس طرح ختم نہیں ہوتی. ہم پوری دنیا میں تم سے کہیں بھی تمہارے خودکش حملوں سے ختم نہیں ہوں گے، بلکہ اس سے ہماری جو اسٹریٹجی ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، وہ زیادہ مضبوط ہوگا اور مضبوط ہوا ہے. جو نیوٹرل انسان ہے، جو ابھی اس نہج پر نہیں آیا کہ وہ بے بس ہو کے بالکل مطلب از خود رفتہ ہو کر دھماکہ کرنے پر آ جائے، وہ نیوٹرل ہو کے دیکھ رہا ہے دونوں کو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ پوری دنیا کے اندر، ابھی ایک سادھو کو میں پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ مسلمانوں کے اندر اتنے سیٹس ہیں، اور یہ مسلمانوں کے اندر جو شیعہ فرقہ ہے یہ پوری دنیا میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے یہاں کوئی آج تک کوئی خودکش پکڑا نہیں کیا. ایک کال کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. نقوی صاحب خوش آمدید. وسیع بھائی آپ کو بھی سلام ہو. جناب وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ٹاپک بڑا خوبصورت لے کے آئے ہو آج، اور واقعی اس ٹاپک پہ تو بات جتنی کی جائے کم ہے. سب سے پہلے تو آپ نے جو داعش کی خبریں سنائی، وسیع بھائی آپ کو یہ سارا پتا ہوگا کہ یہ دنیا کی ریت ہے کہ جب کوئی زور میں ہو تو ہر کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب کوئی زور ٹوٹ جائے تو پھر آہستہ آہستہ ان کے بعد جو بازو بنے ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹتے جاتے ہیں، اور جب پیچھے دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں نظر آتا. یہ داعش بنانے والوں نے جب داعش کو پورے زور و شور سے تیار کیا، اس کو پیسہ اسلحہ سب کچھ پیش کیا، لیکن انہوں نے بناتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ جن کو بنا رہے ہیں ان کا تعلق، ان کا ذہنی مزاج کن کے ساتھ ملتا ہے. احد کی پہاڑیوں سے بھاگنے والوں کے ساتھ. کیا یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یا جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے، یا جن کے ساتھ ان کا پیچھے سے تعلق آتا ہے اور آتا رہا ہے تاریخ میں، کیا ان میں کوئی بہادری کا کوئی چیز ایسی نظر آئی ہے؟ بہادری ہمیشہ آپ نے دیکھی ہوگی تو بنو ہاشم میں دیکھی ہوگی، آل محمد کے لوگوں میں دیکھی ہوگی. بہادری میں جب بھی دیکھا ہوگا تو مولا کائنات کا نام آپ نے ہر طرف دیکھا ہوگا، ہر جنگ میں دیکھا ہوگا، ہر موقع پہ دیکھا ہوگا. تو شومی قسمت یہ ہے کہ یہ وہی سفیانی ہاتھ، وہی سفیانی ذہن، وہی ابو جہل کی نسل جو دوبارہ پھر اکٹھی ہو کے اپنے بڑوں کی تاریخ کو دہرانا چاہتی تھی، لیکن انہیں یہ بھول گئے تھے یہ کہ یہ مقابلہ کن کے ساتھ ہے. یہ سامنے ان کے کھڑے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو سر دینے والے ہیں اور سر دے کے علم بلند کرنے والے ہیں. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کربلا سے لے کے آج تک جتنے ظلم تم کر چکے ہو، کر سکے ہو، کر سکتے ہو، کر پائے ہو، آپ نے کر لیے، لیکن اس کے باوجود لبیک یا حسین کا علم ہمیشہ قیامت تک بلند رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا. صرف سوچ یہ تھی کہ کسی طریقے سے آل محمد کے نام کو نیچے کیا جائے. اگر زبانی کلامی کتابوں سے، لٹریچر سے، لائبریریاں تاریخ میں جلانے سے، لائبریریوں سے کتابوں کو دریاؤں میں، آپ نے تاریخ پڑھی ہے کہ جو لائبریریوں کی کتابیں جب پھینکی گئی دریا میں تو دریا کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا پانی کا، پھر ایک بار سرخ ہوا. آپ کو یہ تاریخ کا پتہ ہوگا کہ کس دور میں کس طریقے سے آل محمد کے نام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جو یہ ختم کرتے گئے یا خود ختم ہوتے گئے، لیکن نام بلند ہوتا رہا اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اور اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستی کو غیبت میں رکھا ہوا ہے کہ جس کا انہیں پتہ ہے کہ وہ جب بھی آئے گا ان کے کالے کرتوت سارے باہر آ جائیں گے اور ان کی گردنیں ناپی جائیں گی. جو اس قسم کا ذہن رکھنے والے تھے، جنہوں نے جہادی نکاح شروع کرا دیے، جنہوں نے یزید کے نام میں مدرسے بنائے، ابو جہل اور ابو لہب کی سڑکیں بنائیں، اور اب عمر سعد جیسے لوگوں کے نام پہ سڑکیں شاہراہیں بنائیں. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں اور ان کے سامنے حسینیت کھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے. اور حسینیت کا جو مقام ہے، جو کردار ہے، تاریخ نے اب تک بتایا، وہ کردار آج بھی آپ کے سامنے موجود ہے، کوئی جگہ چھپا نہیں ہے. یہ ہر دور کے یزید کے سامنے جب بھی کھڑا ہوگا حسین ہی کھڑا ہوگا،
اور انشاءاللہ قیامت تک کھڑا رہے گا. ایسی کوئی, میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے میں بات کروں گا اگر ٹائم دیں آپ, کہ ملک صاحب کو جب جیل میں تھا وہاں پہ لاہور میں, تو وہاں پہ آئی جی جو تھا وہ اپنا بھیس بدل کے, کپڑے اپنے منہ چھپا کے, تو وہ اس کی انکوائری کے لیے جیل میں گیا, تو اس کی عادت تھی کہ وہ کمبل سر منہ میں لے کے نا, تو سر نیچے رکھ کے اوپر کمبل سے نا, پنجابی میں جو کہتے ہیں کونڈ کٹ کے بیٹھا ہوتا تھا. تو جب اس سے آئی جی اندر گیا نا برکی, تو ابھی وہ اس کے سامنے آیا یا تو کہتا ہے, وہ ملک صاحب اسے کہتا ہے کہ برکی صاحب کہاں آ گئے آپ, میری انکوائری کر لو گے, ہمت ہے اس میں. تو وہ آئی جی کہتے ہیں میرے پاؤں سے نیچے زمین نکل گئی کہ میں جس انداز میں خفیہ طریقے سے آیا ہوں, اس کے باوجود اس کے پاس اطلاع پہنچ چکی ہے. یعنی اتنے لمبے ہاتھ تھے ان لوگوں کے, اور ابھی تک ہیں, کہ آئی جی پولیس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی جو صوبے کا مالک ہوتا ہے. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ کس طرح کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, اور ان کا کہاں کہاں تک وجود ہے, اور ان کے پیچھے جو ان کے گرو ہیں, جو ان کے بڑے گنڈال ہیں, ان کا آپ کے سامنے ہی ہے. آپ نے لاہور کا واقعہ بچوں کا بھی سن لیا ہوگا, تو اس میں بھی کس طرح رانا ثناءاللہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اور کس طریقے سے اس گناہوں جرم کو بچانے میں مجرموں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں, اور یہی داعش انہی لوگوں کی وجہ سے کام ہوئی ہوتی ہے, اور یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مرتی ہوئی داعش کو دوبارہ بچانے کی. باقی جہاں تک آپ کا تعلق ہے اس بات کا کہ خودکشی, تو میرے بھائی خودکشی میں دو چیزیں میرے سامنے اب تک جو میرا ذہن سوچتا ہے. خودکشی ہمیشہ وہ انسان کرتا ہے جو بزدل ہوتا ہے, جو اپنے مقابلہ نہ کر پائے, جو اپنی سوچ کو آگے نہیں بڑھاتا, اور اپنی گندی سوچ کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور سہارے ڈھونڈتا ہے. تو جو سہارا ڈھونڈے گا, جو گندی سوچ کو آگے بڑھائے گا, وہ بزدل ہوگا, اور جب بزدل ہوگا تو وہ خودکشی کی طرف مائل ہوگا. کیونکہ بہادر لوگ خودکشیاں نہیں کرتے, بہادر لوگ اپنے مسائل اور وقت کا مقابلہ کرتے ہیں, اور وہ فیس کر کے اپنے مشکلات کو اس کے سامنے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بزدل ہوتا ہے وہ شخص جو یہ کام نہیں کر پاتا, اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا, اور جب وہ اپنی گندی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا تو پھر وہ سوچتا ہے کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا, اور جب لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا تو پھر اس کے پاس ایک سیدھا سا سادہ سا ہتھیار ہوتا ہے, وہ اپنی جان کو ختم کر لے. اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ زندہ تھا تو کوئی مقابلہ کر پا سکتا تھا, کوئی حالات کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا, لیکن مر کے اس نے جو بدنامی اپنے گلے میں لے لی, وہ دنیا میں آ رہتے قیامت تک اس کے گلے میں پڑی رہے گی وہ بدنامی. وہ یہ نہیں سوچتا اور اپنی جان کو دے ڈالتا ہے. اسی طریقے سے دوسری خودکشی کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو طاقت کے ذریعے, پیسے کے ذریعے, برین واشنگ کے ذریعے معصوم بچوں کے ذہنوں کو الٹا کر ان کو مجبور کیا جاتا ہے. کسی کے بھائی بہن بچے اغوا کر لیے اور کہا مار دیے جائیں گے ورنہ یہ کام کرو, اور وہ اس طریقے سے انہیں مجبور کر کے ان کو خودکشی پہ مجبور کیا جاتا ہے, جو کہ فیلنگلی وہ نہیں کرتا لیکن مجبوری کی حالت میں کرتا ہے. اور یہ مجبوریاں جو ہیں آج آپ کو داعش اور طالبان میں ملیں گی, کہ وہ لوگ جو آپ مر رہے ہیں, بم مار رہے ہیں, ان کو جا کے تو دیکھو, وہ ان کے اندر ان کے قریب تو جا کے دیکھو, وہ خود کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, ہمارا انہوں نے یہ پکڑ لیا, ہمارے بھائی بہن پکڑ لیے, اور اس طریقے سے بلیک میل کر کے ان کو مجبور کیا جاتا ہے خودکشی کے لیے. اور یہ داعش اور یہ جتنے طالبان ہیں یہ صرف یہی ہے کہ یہ بلیک میلر ہیں, اور بلیک میل کرتے ہیں, اس میں نہ کوئی اسلام ہے نہ کوئی اور چیز ہے. یہ صرف بلیک میل کر کے اپنی دولت کٹھی کریں گے, اور چند لیڈر ہیں وہ بھاگ جائیں گے اور دولت کٹھی کر کے عیش و عشرت کریں گے, اور لوگوں کے بچے معصوم جو ہے انہیں بریوہنگ کر کے ان کو خودکشیوں پہ لے آ کے ان کو مار دیں گے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی ناظرین, بات کریں گے ہم آج خودکشی حرام کیوں قرار دی گئی ہے, لیکن اب ہمارے پاس جو وقت ہے وہ ایک وقفے کا وقت آتا ہے. ہم ایک بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دوبارہ آپ سے اسی ٹاپک پر بات چیت کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.